السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ دونوں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ہم مستقبل میں جو سیاسی اتحاد بنیں گے، انتخابی سیاسی اتحاد، وہ کس جماعت کی کس کے ساتھ امکانات موجود ہیں، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان دو میٹنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ دونوں جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی ہیں۔ ایک نیشنل پارٹی نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، جبکہ جمعیت نے اپنی کمیٹی بنائی ہے۔ دونوں کمیٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں بات کریں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی تو دونوں کمیٹیاں اپنی اپنی لیڈرشپ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا، دو میٹنگ کے بعد ابھی تیسرا میٹنگ ان کا ہونا ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی کی جانب سے، اس میں یہ اتفاق رائے ضرور اس میں کہا گیا ہے کہ اتفاق رائے موجود ہے اور مزید اس میں جو ہے بات چیت اور کے امکانات موجود ہیں۔ اچھا دیکھیں جی، اس میں ممکنہ طور پر کن کن سیٹوں پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو مکران ہے، مکران میں جمعیت علماء اسلام ایگزسٹ نہیں کرتی، اور چھوٹا موٹا جو ہے اس کا ہے کوئی 1200-1300 میں بھی کہ ان کی ووٹ بینک ہوگی کیچ کے اندر، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو وڈرا کرنا پڑے گا، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، خضدار ہے، خضدار پہ جو ہے پھر ایک نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پر اتحاد ہو سکتا ہے نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کا، اگر ممکنہ طور پر آگے جا کے اتحاد بن گئی اس صورت میں۔ اچھا، پھر آپ جالاوان پورا لیں، جالاوان میں آپ کا سوراب ہے، کلات ہے، مستنگ ہے۔ مستنگ میں نیشنل پارٹی بھی موجود ہے، بی ایم پی بھی موجود ہے، اور ساتھ میں نیشنل پارٹی بھی موجود ہے۔ چونکہ الائنس نیشنل پارٹی اور جمعیت کی ہو رہی ہے، تو مستنگ والے سیٹ پہ کافی حد تک امکان موجود ہے کہ نواب اسلم رحسانی چونکہ جمعیت علماء اسلام میں ہیں، تو مستنگ والے سیٹ پہ نیشنل پارٹی سپورٹ دے سکتی ہے جمعیت کو، یعنی کہ نواب صاحب کو، اور نیشنل اسمبلی پہ شاید وہ پھر بات بن سکتی ہے نیشنل پارٹی کے لیے۔ کلات میں نیشنل پارٹی ممکنہ طور پر جمعیت کو سپورٹ دے سکتی ہے، پھر سوراب میں ایسا ہی دے سکتی ہے، خضدار میں ظاہر ہے کہ لے دے ہوگا۔ پھر مکران میں تو ٹوٹلی آپ گوادر لیں، پنجگور لیں، کیچ پورا ڈسٹرکٹ لیں، اواران لیں، تو اواران میں بھی یہی 800,000 جو ہے ان جمعیت کے پاس ووٹ بینک موجود ہے، ان کا جو پکا ووٹ بینک ہے۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جمعیت جو ہے وہ نیشنل پارٹی کے حق میں بیٹھ سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں جی کوئٹہ۔ کوئٹہ میں سوائے ایک جو ہے حاجی عطا محمد بنگلزئی والی جو سیٹ ہے، یہاں پہ نیشنل پارٹی سمجھ سکتی ہے کہ یار یہاں پہ میرا ایک ووٹ بینک موجود ہے، تو اس پہ شاید جمعیت کو قائل کریں کہ جی ہمیں آپ سپورٹ کریں۔ باقی کوئٹہ کی جتنی بھی سیٹیں ہیں تو اس پہ جمعیت کے لیے نیشنل پارٹی جو ہے رستہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے ان کو۔ تو یہ ممکنہ طور پر جمعیت اور نیشنل پارٹی کے درمیان ایک الائنس اگر بنے گی تو اس بنیاد پہ بن سکتی ہے۔ باقی رخشان ہے، وہاں پہ بھی جمعیت کا ظاہر ہے کہ نوشکی ہو گیا، اور آپ کا دال بندن یا خاران، ماشکیل میں آلریڈی آپ کا جو ہے وہ جمعیت پچھلی بار 2018 میں جیت کے آئی ہے، وہاں پہ بھی نیشنل پارٹی اس کو لے دے کے میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر الائنس جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح بن گئی تو جمعیت کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور ذرا کہ جب الائنس ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ پھر تولتے ہیں نا کس کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور ویسے بھی الائنس میں تھوڑا کہیں پہ کونا پڑتا ہے، کہیں پہ کانا پڑتا ہے، اس کو نا کونے پانے کا جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں 2018 میں، تو بی ایم پی اور جمعیت کا جو ہے وہ الائنس ہوا تھا، لیکن وہ الائنس ہوا تھا خضدار کی حد تک ہوا تھا۔ تو وہاں پہ اس لیے جمعیت کا جو ہے صوبائی اسمبلی جو ہے نشست جیتنے میں کامیاب ہوگی جمعیت،
اور BMP نیشنل اسمبلی. اور خوزدار کی سیٹ اگر آپ دیکھیں نا اس کو پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, جب بھی دو پارٹیوں نے الائنس کی ہے, جب بھی, تو جمعیت BMP نے تو ان کو فائدہ ہوا ہے, یا نیشنل پارٹی جمعیت نے تب بھی مطلب الائنس کو فائدہ ہوا ہے. چونکہ ابھی خوزدار میں حلقہ بندیوں میں تھوڑی سی رد و بدل ہوئی ہے, تو اس میں نواب ثناء اللہ زہری بھی کی انٹری ہو چکی ہے. اس میں پہلے تو BMP نیشنل پارٹی اور جمعیت جو ہے یہ مین پلر ہوا کرتے تھے خوزدار کے. یہ جو باغبانہ اور توتک یہ جب حلقے جو ہے وہ خوزدار میں لگائے گئے ہیں نا, تو اس میں سردار قلندرانی جو ہے وہ آلریڈی جمعیت میں ہے, تو ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ جمعیت کے پلڑے میں جائے گا, فائدہ ہے جمعیت کا. لیکن باقی جو تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے وہ میرے خیال میں لگ بھگ کوئی 5-6 ہزار ووٹ یہاں پہ پڑتی ہیں. تو اس میں سردار ثناء اللہ زہری وہ جو ہے چونکہ ابھی پیپل پارٹی میں, تو آپ پیپل پارٹی کے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹری ہو گئی ہے خوزدار میں. اور خوزدار سٹی میں باقی BMP عوامی, میر اسرار اللہ زہری صاحب کے, اور تھوڑا بہت نون لیگ, تھوڑا بہت پیپل, مطلب وہ تھوڑے ہیں, لیکن مین پلر یہ 3 جماعتیں ہیں. تو وہاں پہ فائدہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ 2 جماعتیں جن کی بھی الائنس ہو, جیسے کہ ابھی نیشنل پارٹی اور BMP کے آپس میں, جمعیت کے آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے, تو کامیابی اگر مل گئی ہے, مطلب یہ ایک الائنس بن گیا, تو دونوں جماعتوں کو خوزدار میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن ادھر ایک بات یہ ہے کہ جمعیت والے بھی اس بات پہ میرے خیال میں ابھی سے انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے صوبائی اسمبلی لینے ہے, جبکہ نیشنل پارٹی بھی نیشنل اسمبلی لینے کے بجائے صوبائی اسمبلی پہ زیادہ فوکس ہے. تو یہ دیکھتے ظاہر کہ بات چیت ہوتی ہے تو راستہ نکل سکتا ہے. 18 میں جو الائنس ہوا تھا BMP کا اور جمعیت کا, اس میں نیشنل اسمبلی BMP کے پاس تھی اور صوبائی اسمبلی جمعیت کے پاس. تو ایک اتحاد بہرحال موجود تھا BMP کا. باقی علاقوں میں زیادہ مجھے نظر نہیں آیا, کلات, سوراب یا مستنگ وغیرہ میں یا کوئٹہ میں, لیکن اس ایک سیٹ پہ جو ہے ان کا الائنس ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اتحاد جو ہے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو PDM بنی تھی اور مولانا فضل الرحمان اور سردار اختر جان مینگل کے درمیان ایک قربت بڑھ گئی تھی, تو سمجھا یہی جا رہا تھا کہ جمعیت اور BMP بلوچستان میں ایک الائنس بنائیں گے بلوچ بیلٹ میں. لیکن وہ اتحاد برقرار نہیں رہ سکا اور الائنس کے امکانات پھر کم رہ گئے. ابھی یہ الائنس کیوں نہیں بن پا رہے, BMP اور جمعیت آپس میں کیوں اتنی دوریاں پیدا ہوئی ہیں؟ وہ میرے خیال میں نگران سیٹ اپ جب آ رہا تھا نا, نگران سیٹ اپ, تو اس میں جمعیت اور BMP کا آپس میں جو ہے وہ بات نہیں بنی, دوریاں پیدا ہو گئیں. اور اس کا مین جو کردار ہے نا جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کا, وہ مولانا عبدالواسع صاحب ہے. چونکہ مولانا عبدالواسع صاحب کو اپنے ہی حلقے میں بہت بڑا جو ہے وہ اپنے ہی جماعت کی طرف سے بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں چیلنج ہے کا سامنا ہے اس کو. اور مولوی نور محمد صاحب وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, پچھلی بار وہ صوبائی سیٹ جیت کے آ گئے. مجبوراً مولانا عبدالواسع کو قومی اسمبلی کا سیٹ جو ہے وہ نشست جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا پڑا اور لڑنا پڑا. جب اپنا قلعہ سیف اللہ چونکہ ان کا حلقہ انتخاب ہے, رابطہ تو ہمارا رہتا ہے. اس دفعہ اگر مولانا واسع صاحب نے کوئی کمپرومائز, ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوں نا, پیورلی وہ الیکشن کی بات نہیں کر رہا, تو مولانا نور محمد صاحب ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اس کو, مولانا واسع کو. اور اب ایک چیز اور میں اپنے آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ جو قدس بزنجر جو وزیر اعلیٰ بنے تھے نا, جب اپوزیشن ان ہو گئی حکومت کے اندر فرینڈلی, تو جمعیت کی سب سے زیادہ مولانا واسع صاحب کی کوشش تھی کہ مولانا نور محمد کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی فنڈ نہ ملے اسکیم میں. کافی کوشش کی انہوں نے, لیکن قدس بیچ میں ان کو ایک میسیج کنوے کرتا تھا کہ جی وہ بھی ایز ایم پی میں اس کا فنڈ نہیں بند کر سکتا. جام صاحب کے دور کے علاوہ اس میں قدس بزنجر کے دور میں بھی
مولانا واسع صاحب زیادہ جو ہے وہ قدوس کو لائق نہیں کرتے تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ مولوی نور محمد کی وجہ سے. لیکن چونکہ پارلیمانی جو گروپ تھا وہ اکٹھے تھی، ایک طرف تھا صوبائی مولانا ملک سکندر ایڈوکیٹ کی سربراہی میں، تو انہوں نے مولانا عبدالواسع صاحب کی وہ منمانی جو ہے کم کر دی، اس کا جو پریشر ہے اس کو مطلب کم کر دیا وزیر اعلیٰ پہ. تو وہ بات آگے بڑھتی گئی اور حکومت میں ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن ایک فرینڈلی اپوزیشن سموتھلی چلا. اب جب یہ تمام جو بی ایم پی اور بی ایم پی کی یہ کوشش تھی کہ جمعیت کو ہم نگران جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں ہمارا ایک الائنس ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو تو آگے جا کے ہم جنرل انتخابات کے لیے ایک الائنس بنا سکتے ہیں. تو مولانا عبدالواسع صاحب نے سب سے زیادہ جو میری اطلاع ہے انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. ہوا یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں میر قدس بزنجو ویسے بھی وہ ٹیکل نہیں کر سکے. میرا ذاتی انداز ہے، بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل نہیں کر سکے، یہ نگران سیٹ اپ کو یا نگران وزیر اعلیٰ لانے میں. انہوں نے بڑی دیر کر دی، سوتے رہے ادھر ادھر، مطلب لوگوں کی اپروچ میں نہیں تھے ادھر ادھر. آخری جب 1-2 دن رہ گئے تھے، وہ بھی فون کال پہ کوئی رابطہ ہوا جمعیت کے ساتھ. تو اس میں دوسرا جو گروپ تھا جو ایکٹیو تھی کہ نگران جو ہے ہم نے لانا ہے، انہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی درونی خانہ منا لیا. آپ کو یاد ہوگا انوار کاکڑ صاحب جیسے ہی وزیر اعظم بنے، اگلے ہی دن وہ جا کے مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی. جب بن گئے وزیر اعظم اگلے ہی دن وہ جا کے انہوں نے بازار و بنو میں جو خود کش دھماکہ ہوا تھا اس کا فاتحہ خوانی تھا، لیکن گیم وہاں سے بنی آپ کے نگران سیٹ اپ کا. تو اس میں کردار مولانا عبدالواسع صاحب کا تھا. جب بی ایم پی صدر اختر جان مینگل نے مولانا فضل الرحمان سے پہلی ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جی قدس بزنجو کو میں منا سکتا ہوں، 3 ہمارے اراکین ہوں گے، قدس بزنجو بطور وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم اپنا نگران وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں. تو آخر تک بی ایم پی نے اپنا جو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نامینیشن نہیں دی، تو جمعیت نے سب سے پہلے دی بادینی صاحب کا. تو بادینی صاحب کو بھی یہ لگنے لگا کہ یار میں تو بن سکتا ہوں. لیکن گیم یہیں سے خراب مولانا عبدالواسع صاحب نے کی جو میری اطلاعات ہے. مولانا عبدالواسع صاحب چونکہ اپنا حلقہ بچانا چاہ رہے ہیں، ابھی بھی چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ابھی الائنس بنا ہے نا نیشنل پارٹی، یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں نا، اس میں کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ جو فیصلہ سازی کے جو کردار جو پہلے مولانا واسع صاحب کے ساتھ تھا، وہ جو ہے مولانا عبدالواسع صاحب کو غیر مؤثر کر دیا گیا جماعت کی طرف سے. تو سردار اختر جان مینگل کے بقول جب میں دوسری بار جب میں گیا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے، میں نے ان کو کھلا آفر دے دیا. میں نے کہا 3 نام ہم نگران وزیر اعلیٰ کے لیے رکھ لیتے ہیں، باہمی اتفاق جس پہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے. اگر بی ایم پی کا عمل کلمتی ہو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر بادے نہیں ہو تب بھی ایشو نہیں ہے. ہم یوں سمجھیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بندہ آ جائے، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے. تو مولانا عبدالواسع صاحب وہاں موجود تھے اس ملاقات میں، پہلے والے ملاقات میں. تو مولانا واسع صاحب نے کہا کہ جی نہیں، وہ دراصل یہ ہے کہ ایک کمیٹی آپ بنا دیں بی ایم پی، ایک ہم جمعیت والے بناتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کس کو لانا ہے، پھر آگے فیصلہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بی ایم پی والے مان گئے. جب بی ایم پی والوں نے اپنے 3 رکنی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی، جمعیت والوں کو کہا کہ جی ہم نے تو کمیٹی بنا دی ہے، کب میٹنگ کرنا ہے، تو جمعیت والوں نے کہا ہم نے تو فائنل کر دی ہے وزیر اعلیٰ. دوبارہ جب سردار اختر جان مینگل گئے مولانا فضل الرحمان سے ملنے تو ان کو کہا کہ جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. برے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موڈ تھوڑا بدلا ہوا لگ رہا تھا، گپ شپ تھوڑی بہت لگی، لیکن جاتے جب گاڑی تک پہنچایا سردار اختر جان مینگل کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو ان کو ایسے کان میں کہا کہ بھئی وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو ہم دونوں کو مان لینا چاہیے. سمجھ گئے؟ تو ادھر تو پھر پتہ چل گیا نا عمل کلمتی کو، سردار اختر جان مینگل کو، جی فیصلہ تو ہو چکا ہے پہلے سے اوپر سے. تو انہوں نے پھر وہ جو نگران والا جو معاملہ تھا وہ رک گیا، اور ڈومکی صاحب جو ہے وہ ذرا فیوریٹ بن گئے، وہ وزیر اعلیٰ بنے. لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ
डोमकी साहब ने निगरान वज़ीर आला बनने से कोई 10-15 दिन पहले दोस्त डोमकी साहब को लेके इतनी कोयटा में मौलाना अब्दुल वासी से 3 मुलाकातें की। वो ख़बरें नहीं आई, ना अखबारात में आई, ना सोशल मीडिया, वो बड़ा सीक्रेट रखा गया उस मीटिंग को। तो इधर से इसलिए मैं कहता हूँ कि गेम मौलाना अब्दुल वासी साहब ने मतलब उस तरफ जो है फेंक दिया बॉल। इधर जब मौलाना अब्दुल वासी साहब को इन्होंने एतमाद में लिया, जो भी लारा लप्पा दिया मुझे नहीं पता, लारा लप्पा तो ये पता तो है ना, थोड़ा बता देता हूँ। लारा लप्पा ये दिया कि हम आपके 6 जो है कैबिनेट बंदे जो है लेंगे कैबिनेट में, वो 2 मुशीर होंगे, 4 आपके वज़ीर होंगे, बड़े बड़े वो मौके में आपके पास होंगे, आपकी मर्ज़ी के जो है किला सैफुल्लाह में इंतज़ामिया लगेगा, आप मौज करें। जब निगरान सेटअप आके बन गया सामने, अभी मौलाना वासी साहब ने हाथ ऊपर माथे पे रख दिए, ये क्या हुआ। इधर से जमीयत वालों ने मौलाना अब्दुल वासी साहब को साइड कर दिया फैसला साजी में, जो मेरी इतला है। अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में अगर कोई ये आपका निगरान सेटअप में अगर 1-2 बंदे और ऐड करना हो तो मुमकिन है कि वो जमीयत के 1-2 हों, एक मुशीर वगैरह कुछ हों, शायद हों। लेकिन वो जो 6 का कहा गया था, बाद में जमीयत वाले कहते हैं कि जी नहीं, वो दरअसल मौलाना अब्दुल वासी साहब ने सिर्फ अपना हल्का जो है वो बराबर करने के लिए ना ये मुआहदा किया है। ये 6 मई का कोई मतलब, हालांकि जमीयत वालों को मौलाना साहब ने कहा था, मौलाना वासी साहब ने, कि जी हमें तो 6 जो है वजारतें मिलेंगी। लेकिन जमीयत वाले दोस्त जो हमसे बात करते हैं ना, मतलब रिसोर्स कोड किए बगैर, वो कहते हैं मौलाना साहब ने सिर्फ अपना हल्का जो है किला सैफुल्लाह बचाने के लिए पूरी जमीयत को जो है इधर कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो इस वजह से बीएमपी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो एक अलायंस 2018 से चल रही थी, एक कुर्बत हो चुकी थी, वो ख़त्म हो गई निगरान सेटअप पे, ठीक है ना। तो आगे जो है ये ज़ाहिर है कि अलायंस बनने की अभी पता नहीं है, नेशनल पार्टी का और जमीयत का, वो मेरे ख्याल में बन सकती है अभी और बीएमपी इस दफ़ा अकेले जो है वो मैदान पे आने, मतलब वो अभी से लग रहा है ना कि अकेले वो मैदान पे आना चाहती है, और मिसिंग पर्सन का इशू लेके वो आना चाहती है बीएमपी। उन्हें कुल्लम कुल्ला ऐलान किया, और सरदार अख्तर चंद मेंगल ने कल अपने जलसे में कहा था, और 1-2 दिन पहले जब हमसे मुलाकात हुई तब भी कहा था, और फिर एक प्रोग्राम था मिसिंग पर्सन के आलमी डे के हवाले से, उधर भी कहा था। उन्होंने कहा हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है लापता अफराद की बाजियाबी, इस स्लोगन के साथ हम मैदान में जाएंगे। तो मतलब बीएमपी जो है वो अपना इस मुद्दे के साथ अकेले मैदान में उतरने की कोशिश करेगा। पश्तूर बेल्ट में फिर अगर आप जाएं, फिर जमीयत पीके मैप का, मौलाना महमूद खान अचंजरी साहब का, मौलाना फजल रहमान का जो है पीडीएम के दौर से जो है एक इत्तेहाद है। इस पे तफसीली बात 1-2 दिन में हो सकती है, लेकिन मुख्तसर ये बता दूं कि पीके मैप और जमीयत का शायद बहुत से मामलात में बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है ना जमीयत की, ग्रीवेंसेस हैं एक पीके मैप पर। तो बहरहाल अभी भी कहा जा रहा है कि इनका, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात में इनका इत्तेहाद बन गया था, तो शायद वो जनरल इलेक्शन में भी बन सके। और एएनपी और पीके मैप खुशहाल ग्रुप, वो जो है उनका अलायंस बन सकता है। तो पीके मैप और एएनपी पे कल इंशाल्लाह अगर कोई और टॉपिक, करंट अफेयर का टॉपिक नहीं आया तो उस पर बात कर सकते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।